بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامة لا يدخل معهم احد غیرهم يقال این الصائمون فيدخلون منه فاذا دخل آخرهم اغلق فلا يدخل منه احد۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے، اس کے سوا اس دروازے سے کوئی اور شخص داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا دروازہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر روزہ دار داخل ہوں گے، اور جب آخری روزہ دار داخل ہو جائے گا تو پھر روزہ دار بند کر دیا جائے گا، پھر اس روزے دار سے کوئی شخص اس دروازے سے کوئی اور شخص داخل نہیں ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ ہاں مرتبہ احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ دیا اس لیے کہ مسلمان کی عزت ہو، وقار ہو، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ صرف جو اپنے نیک بندے ہیں ان کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ روزہ رکھیں اور اس کا پھر مکمل خیال بھی رکھیں۔ صرف روزہ خالی رکھ لینے سے روزہ مکمل نہیں ہوتا، پھر روزے کے جو متعلقات ہیں، جو اس کی روحانیت ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اس کا اہتمام کرنا پڑتا۔ روزہ صبح رکھ لیا، سو گئے، نہ نماز پڑھی، نہ تراویح پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ ذکر پڑھا، اٹھے تو گالاں شروع کر دیتیاں تے ہنسی مذاق شروع کر دیتا، فلماں ویکھنی شروع کر دیتیاں تے ٹک ٹاک تے فیس بک تے یوٹیوب تے فلانا 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 ہے جی، سب گند بلا دیکھنے لگ جائے۔ تو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تمہاری باتوں کا محتاج نہیں ہے۔ جو پھر اس کا حیا کرتے ہیں جس طرح، کیونکہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ روزے کا مقصد یہ ہے، پرہیزگاری، تقوی، خوف خدا۔ اور اگر وہی نہیں آیا نا تو بابو پھر ایک لاش لے کے پھر رہے ہو۔ وہ روزہ جو آپ کو نہیں بدل سکا، آپ کی شخصیت کو نہیں بدل سکا، آپ کیا سوچتے تو آپ کو جنت تک لے جائے گا؟ آپ کو عمل آپ کا وہی جنت میں لے کے جائے گا جس کے اندر اخلاص ہوگا، جس کے اندر خوف خدا ہوگا۔ اور اچھا جی، اب اگلا باب ہے یہ کتاب الصیام، اور باب ہے جی انا اکل الناسی و شربہ و جماعہ لا یفطر، بھول کر کھانے پینے اور جماع سے روزے کا نہ ٹوٹنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزے میں بھول سے کچھ کھا پی لے اور اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالی نے کھلایا اور پلایا۔ یہ ہوتا ہے جب آدمی پہلے دو چار روزے رکھتا ہے نا جی، تو عادت بنی ہوتی ہے کھانے پینے کی، پانی اٹھایا پی لیا کھا لیا، یعنی عادت بنی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ ممکن ہے۔ لیکن جب ماہ رمضان مبارک چل رہا ہو تو پھر ایسا ممکن نہیں۔ البتہ اگر کوئی نسیان کا مرض اس کو لاحق ہو تو ایسا حرکت ہو جائے تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھول کر کھانے پینے یا جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ روزہ پورا کرے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ائمہ کرام علیہم رضوان کا جو ہے، حضرت امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے اور جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں، وہ ایک روزے کی قضا کر لے تاکہ اگر کوئی سقم آیا بھی ہے، کمزوری آئی بھی ہے تو وہ اس کی دور ہو جائے، کفارہ نہیں ہے کیونکہ جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اچھا، امام احمد کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں کچھ نہیں اور عمل زوجیت میں کفارہ ہے، کہ اس نے عمل زوجیت کیا ہے تو وہ پھر اس کا کفارہ ادا کرے۔ اچھا، اب اگلی جو ہے وہ حدیث پاک، اللہ آپ کی خیر کرے، وہ ہے جی باب ہے باب فضل لیلۃ القدر و بیان محلھا، شب قدر کی فضیلت اور اس کے وقوع کا بیان۔
عن نافع عن ابن عمر ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اريد ليلة القدر في المنام في السبع اواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام رمضان کے آخری ہفتے میں لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی۔ صحابہ کو آخری ہفتے میں خواب میں لیلۃ القدر دکھائی گئی۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری 7 راتوں کے موافق ہے، بس جو شخص لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ پر اتنا احسان کیا ہے قبلہ کہ ہماری محنتیں بہت قلیل ہو گئی ہیں، ہمارے اجر بہت زیادہ بڑھا دیے گئے، اور یہ سب حضور کی وجہ سے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ہمارے عمل قلیل، ہمارے نماز سے پہلے اذان ضروری کیوں ہے؟ نماز سے پہلے اذان کیوں ضروری ہے؟ جب نماز کا وقت ہو گیا پڑھو، اذان کیوں دے رہے؟ یہ دراصل ایک یاد کروائی جاتی ہے آپ کو۔ اذان کے کتنے کلمات ہیں میں نے پہلے عرض کیا تھا؟ 50 کلمات ہیں، یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا 50 کلمات ہیں اذان کے، اور ہر نماز سے پہلے اذان ہے، فرض نمازوں سے پہلے اذان ہے، اور اذان آپ کو بتا رہی ہوتی ہے بابا یہ 50 تھیں جو تمہارے لیے اپنے حبیب کے صدقے 5 کر دی گئی ہیں، یہ 5 پڑھ لو، 50 کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، 50 تم نہیں کر سکتے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان جو اللہ کی ذات نے معراج کی رات حضور پر کیا، وہ ہر نماز سے پہلے یاد کروایا جاتا ہے امت کو۔ اور ایک اچھا مسلمان اور خاندانی بندہ اپنے محسن کا کبھی نہ شکرہ نہیں ہوتا یا اس کے جو ہے نا جی خلاف نہیں جاتا۔ میاں صاحب کہتے اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، بے نسلاں نال جے نیکی کریے پٹھیاں چلنا چل دے۔ یہ اذان ہمیں یاد دلواتی اور احسان مانو حضور کا۔ یہ مسلم شریف کا باب کتاب سے ہم اس کے اندر باب کے اندر نا بے شمار حدیث ہے۔ اب چونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ ساری احادیث پڑھ کے سناؤں، البتہ میں ان کا خلاصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے پورے ماہ رمضان مبارک کا بھی اعتکاف فرمایا، 30 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پھر 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پھر آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ تاکہ لیلۃ القدر جو ہے اپنی امت کو دے جائیں، اس کی پہچان دے جائیں۔ اب یہ احادیث عرض کر کے پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ اسی طرح عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأى رجل ان لیلۃ القدر لیلۃ 27 فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤياكم في العشر الاواخر فاطلبوها في الوتر منها۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رمضان کی 27ویں شب میں لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری 10 دنوں میں واقع ہوا ہے، پس لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے قال سمعت ابن عمر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبسوها فی العشر الاواخر یعنی لیلۃ القدر فإن ضعف احدکم او عجز فلا یغلبن علی السبع البواطی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، اگر تم میں سے کوئی شخص کو ضعف یا اجزلاق ہو تو وہ آخری 7 دنوں کے اندر تلاش کرنے میں سستی نہ کرے۔
ان احادیث مبارکہ سے ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ لیلۃ القدر کی راتیں جو ہیں وہ آخری عشرے کے اندر ہے اور وہ بھی طاق راتوں میں. بعض علماء جو ہے وہ یہ جو قرآن پاک کی سورہ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ کے حساب لگا کے کہ سورہ مبارکہ کے اندر لیلۃ القدر جو لفظ استعمال ہوا اس کے اندر کتنے لفظ ہیں، یہ 9 مرتبہ استعمال 9 لفظ ہیں، پھر یہ 3 مرتبہ استعمال ہوئے، تو وہ پھر اس کو ضرب جوڑ جاڑ کے وہ کہتے ہیں جی یہ بنتی ہے جی 27ویں شب، یہ بنتی ہے 27ویں شب. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 27ویں شب کو مقرر کر لینا یہ درست نہیں، کیونکہ یہ احادیث ہمارے سامنے ہے کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور جو بوڑھا ہو جائے جو نہ کر سکے تو پھر آقا جی نے آخری 7 دنوں کے اندر ارشاد فرمایا. حق تو یہ ہے کہ ہر طاق رات میں عبادت کی جائے، ہر طاق رات میں عبادت کی جائے جتنی ممکن ہو سکے. ضروری نہیں ہوتا کہ ساری رات ہی بندہ جاگتا رہے، یہ ضروری نہیں. 2 کام کر لینا جی اس آخری عشرے کے اندر، ایک عشاء کی نماز، تراویح، وتر، اور جتنی دیر درس و باز ہو یا ذکر اذکار ممکن ہو سکے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا ممکن ہو سکے یہ لازمی کرے، اور صبح فجر کی نماز باجماعت لازمی پڑھے. ایک عشاء کی، تراویح، وتر، اور اگر درس و باز ہوتا ہے آپ کی مسجد میں تو وہ سماعت کر لیں، نہیں تو آپ بیٹھ کے آدھا پونا گھنٹہ جتنا قرآن پڑھ سکتے وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سو جائیں. صبح اٹھ کے سحری کر کے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیں، آپ کو ساری رات کا ثواب مل جائے گا. اور اگر اللہ توفیق دے دے تو پھر یہ معاملہ کرو، اگر اللہ توفیق دے تو پھر یہ معاملہ کریں کہ ساری رات عبادت کریں. اور میرا یہ اپنا ذاتی مشورہ ہے آپ کو، کیونکہ لازمی یہ فرض نہیں ہے، مشورہ ہے میرا آپ کو کہ زندگی کے اندر جو رمضان المبارک کے اندر بندہ مستعدی کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ اور دنوں میں نصیب نہیں ہوتی. جس ذوق کے ساتھ، جس اخلاق کے ساتھ بندہ کرتا، اپنی زندگی کی نے جو آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان نمازوں کو ان راتوں میں ادا کر لیں. ان راتوں میں 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، ہاں جی. ان راتوں کے اندر آپ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ قرآن کی تلاوت سیکھ لیں، جو پڑھے ہوئے ہیں جن کو صحیح قرآن پاک کی تلاوت آتی ہے وہ پھر اپنی زندگی کے اندر نمازوں کا حساب لگا لیں کہ میں نے زندگی میں پابندی سے نماز اس سن میں پڑھنا شروع کی ہے، اور میں اس سن میں بالغ ہوا تھا، اس سن میں نے جو ہے وہ پابندی سے نماز پڑھنا شروع کیا، تو یہ بیچ کا دورانیہ جو ہے یہ میرا دورانیہ وہ ہے جس میں نے نماز نہیں ادا کی. بھئی فرض ایک ایسی چیز ہے، آپ زندہ رہیں تو تب بھی آپ کے سر کے اوپر لٹکتا رہے گا، اور اگر آپ مر جائیں تو یہ فرض پھر بھی نہیں چھوٹنے والا، فرض رہے گا. تو وہ بہترین انسان ہے جو اپنے سر سے اللہ کا حق سب سے پہلے اتارے. تو ان ایام کے اندر درس و باز، تبلیغ، دین سیکھنا اور اپنی عبادات کی جو آپ سے کوتاہی ہو گئی اس کو پورا کرنا، یہ سب سے بہترین مشورہ ہے. باقی آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ کریں گے تو آپ کے لیے بھلائی ہوگی، نہیں کریں تو بابو میرے لیے کیا. صاحب ترتیب بن جاؤ، زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی رہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے نتیجہ کیا نکالا آج کی احادیث مبارکہ سے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ شب قدر آخری طاق راتوں میں ہے. جو کوتاہی کرنے والے بزرگ ہیں یا سستی کے مارے ہوئے ان کے لیے آقا جی کا کیا حکم ہے؟ آخری 7 راتوں کو نہیں بھولنا بھی. اچھا جی، یہ بعض علماء کہتے ہیں جی یہ پورے رمضان شریف کے مہینے کے اندر جو ہے نا جی شب قدر چلتی رہتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس صحیح احادیث ہیں اور وہ کثرت کے ساتھ آخری عشرے کی ہیں اور اس میں طاق راتوں کی ہیں، تو ان طاق راتوں کو پکڑ لو. اور یہ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی رات کی عبادت سے بہتر رات ہے. ایک رات میں اگر آپ عبادت کر لیں گے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ایک رات کی نماز. یعنی
1000 مہینے تقریباً ہو گئے 82 سال. 82 سال کی عبادت سے افضل ایک رات کی عبادت. تو حق کیا ہے کہ پوری رات عبادت کی جائے. نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، نماز عشاء باجماعت پڑھیں، تراویح باجماعت پڑھیں، وتر باجماعت پڑھیں، درس و بات سن لیں، یا پھر قرآن پاک کی آدھا ایک گھنٹہ جتنی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد سو جائیں، پھر اٹھ کے سحری کھائیں، فجر کی نماز باجماعت کریں، دعا کر لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت. اور یہ خصوصی پیکج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.